اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیں یہاں سے آج حدیث کریمہ بیان کرتے ہیں۔ ابن ماجہ نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور صدقہ خطا کو بجھاتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ اسی کے مثل ابو داؤد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی۔ دیکھیں یہاں پر جو بات بتائی گئی اس حدیث کریمہ کے اندر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو اس طریقے سے کھا جاتا ہے جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو انسان ایک دوسرے سے جب حسد کرتا ہے تو وہ بڑا تعریف سمجھتا ہے اور اپنے آپ میں بڑا اچھا گمان کرتا ہے، لیکن اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کی نیکیاں کس طریقے سے برباد ہو رہی ہیں۔ حسد بھی کئی طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک تو حسد علم کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، ایک حسد جو ہے وہ عبادت کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، اور ایک حسد جو ہے وہ مال کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے۔ علم کے ذریعے سے دیکھیں کیسے حسد ہوتا ہے، جیسے کوئی ایک بڑا عالم دین ہے اور ایک شخص اس سے کم تر ہے، تو وہ یہ حسد کرے اور وہ یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کے مطلب جو ہے تو اس کے علم کو کم کر دے اور مجھے اس سے بڑا عالم بنا دے۔ یہ حسد ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ یہ حسد کہلاتا ہے کہ مطلب کسی کے لیے برا سوچنا اور اپنے لیے اچھا سوچنا، یہی حسد کہلاتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ دعا تو یہ کرتا، مولا تو نے اسے اتنا علم عطا فرمایا تو مجھے اس سے زیادہ علم عطا فرما دے مولا۔ یہ دعا نہیں مانگنا چاہیے تھا کہ مولا، یہ حسد ہو جاتا ہے کہ اس کا علم ختم ہو جائے اور میں اچھا عالم دین بن جاؤں۔ یہ علم کے ذریعے سے حسد کہلاتا ہے۔ اور عبادت کے ذریعے سے حسد کیسے ہوتا ہے کہ اپنے آپ میں فخر محسوس کرنا، اپنے اندر جو ہے تقویٰ، کوئی شخص ہے جو کہ عبادت کرتا ہے لیکن اپنے آپ کو اس سے بہتر تسلیم کرنا، اور مطلب یہ سوچنا ہے میں نمازی ہوں تو بھائی میں ہی ہوں اور مجھ سے بڑھ کر تو کوئی ہے ہی نہیں۔ مطلب آج کے وقت میں یہ زیادہ ہے۔ اگر 5 وقت کی ہم نماز کیا پڑھنے لگے تو اپنے آپ کو بڑے بھائی 5 وقتہ نمازی سمجھتے ہیں، بڑا تقوی پرہیزگار سمجھتے ہیں کہ ہم تو بھائی ارے ہم ہی ہیں تو ہم ہی ہیں، باقی ہمارے سامنے سب بیکار ہے۔ حقیر جانتے ہیں دوسروں کو۔ اب وہ نہیں، اب ہم جانتے ہی نہیں، ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھی ہے لیکن یہ ہمیں سند تھوڑے مل گئی کہ بھائی ہماری نمازیں رب کی بارگاہ میں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ ہمیں کوئی سند نہیں مل گئی۔ ہم تو جاتے رب کی بارگاہ میں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم دوسروں کو پھر حقیر جاننے لگ جائیں، پھر ہم دوسروں کو نیچا سمجھنے لگے اور حسد کرنا شروع کر دیں اپنے دلوں کے اندر، اور سارے کے سارے ہمیں حقیر نظر آنے لگے، تو بتاؤ جو ہم نے ساری نمازیں پڑھی وہ سب کی سب ہمارے منہ پہ مار دی جائیں گے۔ اس لیے مار دی جائیں گے کہ بندے تو نماز پڑھنے خدا کی بارگاہ میں گیا تھا، تجھے کیا ہو گیا کہ تو لوگوں کو حقیر جاننے لگ گیا۔ وہ ایک بزرگ صاحب تھے، میں نے جیسے کہ بتایا تھا حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کا شاید، یا ایک کوئی اور بزرگ ہے، وہ ان کے ساتھ بیٹے صاحب تھے، ساتھ میں بیان کر چکا ہوں۔ وہ بیٹے صاحب تھے، ایک مرتبہ قافلے کے ساتھ پہنچے، رات کا وقت ہو گیا، سارے کے سارے لوگ سو گئے، وہ بزرگ بھی اٹھے اور ساتھ میں بیٹا بھی اٹھا ان کا۔ اٹھنے کے بعد تہجد کی نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ابو جان یہ کیسے لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے سوئے پڑے ہوئے ہیں۔ تو ان کے والد محترم فرماتے ہیں بیٹا تو بھی سوئے رہتا تو بہتر تھا، تو بھی سوئے رہتا تو بہتر تھا۔ تو نے تہجد کی نماز کیا ادا کر لی کہ تجھے سارے کے سارے لوگ حقیر لگنے لگ گئے، سارے کے سارے لوگ تجھے کمتر لگنے لگ گئے، تو نے نماز کیا ادا کر لی۔ تو اس لیے دیکھیں ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم عبادت جو بھی کرتے ہیں ہمیں تو رونا گڑگڑانا چاہیے کہ مولا کہ رب کائنات اپنے حبیب کے صدقے میں ہم نے جیسی بھی عبادت کی، ہمیں تیری عبادت کرنے کا سلیقہ نہیں ہے مولا، ہم تیری عبادت صحیح معنوں میں کر نہیں سکتے مولا، لیکن جس طریقے سے بھی کی ہے مولا تو اپنی بارگاہ میں قبول یہ فرما لے مولا۔ وہ رب کائنات کتنا غفور رحیم ہے کہ حضرت جبریل امی نے جب رب کائنات کی بارگاہ ہمیں 2 رکعت نماز پڑھی تو ایک سجدہ 1000 سال کا کیا، ایک سجدہ 1000 سال کا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا جبریل امی سے کہ آج تم نے اس طریقے سے نماز پڑھی ہے جس طریقے سے میری نماز کا حق ہے۔ صحیح
لیکن جبریل امی سے کیا کہتے ہیں؟ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے جبریل امی لیکن میرا ایک محبوب ہے، سبحان اللہ، میرا ایک بڑا پیارا محبوب ہے، اس کی ایک گنہگار امت ہے، لیکن جب وہ 2 رکعت نماز پڑھے گی نا تیری نماز سے کئی گنا زیادہ مجھے اس کی نماز پیاری ہوگی، سبحان اللہ۔ اس لیے اس کی نماز میں بہت خیالات بھی ہوں گے، اس کی نماز میں بہت سارے خیال ہوں گے، اس کا ذہن ادھر سے ادھر منتشر ہوگا، لیکن وہ اس کی 2 رکعت کی نماز تیری نماز سے کئی گنا زیادہ پیاری ہے، سبحان اللہ۔ تو ہم تو اس نیت سے پڑھتے ہیں بھائی نماز کہ رب کائنات بڑا غفور الرحیم ہے، ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی کے گناہگار امتی ہیں، میرے آقا ضرور ہماری مغفرت فرمائیں گے اور ہمارے رب کائنات ضرور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے گا، لیکن وہ جب ہی قبول فرمائے گا جب ہمارے دلوں کے اندر حقیرت، کسی کے لیے حقارت نہ ہو، بغض و حسد کینہ نہ ہو، جب رب کائنات ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے گا۔ آج کے وقت میں کہیے گا کوئی اگر ہم میں سے کوئی حج کر لے، حاجی ہو جائے، نمازی ہو جائے، یا کوئی تقوی والا پرہیزگار کیوں نہ ہو جائے تو فخر محسوس کرتے ہیں ہم۔ آج کے وقت میں حاجی اگر ہو گیا تو وہ فخر یہ کرتا ہے کہ بھائی میں حاجی ہو گیا تو میرے سامنے سارے کے سارے حقیر ہو گئے، بس میں ہو گیا کیونکہ میں مدینہ شریف جو دیکھ آیا۔ حتی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہا حضور کچھ سامان ایسا لے کر کے آیا تھا کہ وہ پیالہ لے کر کے آؤ جو میں 2 سال پہلے جب حج کرنے گیا تھا تو وہ مٹی کا ایک پیالہ مدینہ شریف سے لایا تھا، اس میں حضور کے لیے پانی لائیے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس برتن کو نہ منگایا جائے کہ تم یہ دکھانا چاہتے ہو اور یہ تم مجھے بتانا چاہتے ہو کہ میں حاجی ہوں، میں پہلے 2 حج کر چکا ہوں، تم یہ بتانا چاہتے ہو مجھے۔ اللہ اکبر، دیکھیں مطلب وہ شخص رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، گڑ گڑانے لگا۔ کیوں؟ اس لیے بیان فرماتے ہیں کہ تو دکھاوا کر رہا ہے کہ مطلب یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں پہلے بھی 2 حج کر چکا ہوں، اس لیے یہ تو بتانا چاہتا ہے ہمیں۔ حج تو وہ ہوتا ہے کہ جو رب کی بارگاہ میں جب کیا ہے تو جب بندہ گیا کسی حالت سے تھا، آیا جب تو کوئی اور حالت تھی اس کی، آنے کے بعد تو ہمیشہ اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکنا چاہیے، اس لیے کہ در نبی چھوٹ جو گیا اس سے، نبی کا در دیکھ کر کے آیا تھا تو اس کی آنکھوں میں اس کے سوا کچھ نظر ہی نہ آئے۔ نبی کا عاشق تو وہ ہوتا ہے، ہم مدینہ نہ جا سکے، ہم نے نبی کا در نہیں دیکھا، لیکن ہم نبی کا در دیکھنے کے لیے یہاں تڑپتے ہیں، لیکن جو نبی کا در دیکھ کر کے آئے انہیں کتنا تڑپے، وہ کتنا تڑپتے ہوں گے صحیح معنوں میں تو یہ۔ لیکن آج ہم اپنے آپ میں کتنا فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے۔ اور مال والے کیسے حسد کرتے؟ اللہ نے کسی کو نعمتیں عطا، کسی کو اچھا پیسہ عطا فرما دیا تو فخر محسوس، مطلب جو ہے اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ تو نے اسے اتنا مال دے دیا، اس کا مال ختم ہو جاتا، مجھے تو اس سے بڑا آدمی بنا دے۔ دیکھیں چاہیے تو یہ تھا اپنے بھائی کے لیے بھی دعائیں کرتا، اپنے لیے بھی دعائیں کرتا، لیکن نہیں، تو دوسرے کے لیے ہلاکت کی دعا کر رہا ہے، تو رب تجھے کیا دے گا بھائی؟ رب تجھے کیا دے گا؟ رب تو ارشاد فرماتا ہے کہ ایک بندے کی ایک مومن کی دوسرے مومن کے حق میں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ ہم دعائیں کریں رب کی بارگاہ میں، ہمیں اپنی دعا پر اعتماد نہیں ہے کہ رب ہماری دعا قبول کرے گا نہیں کرے گا، لیکن وہی دعائیں ہم اپنے مومن بھائی سے کروائیں تو یہ ہمیں یقین ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ ایک مومن کی دوسرے مومن کے حق میں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہے۔ تو رب کائنات وہ کیسا بھی صحیح ہے، وہ کیسا بھی صحیح مولا تیرا بندہ تو ہے، وہ میرے لیے دعا کرے گا تو رب ضرور قبول فرمائے گا۔ تو ہم اپنے لیے بھی دعائیں کریں، اپنے مومن بھائی کے لیے بھی اچھائی کی دعائیں کریں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دوسرے کے لیے ہلاکت کی دعائیں کر رہے ہیں، اپنے لیے اچھائی کی دعائیں، پھر کہے کہ ارے ہمیں تو کچھ ملتا ہی نہیں، تو تجھے کیا ملے گا بھائی؟ تیری تو نیکیاں برباد ہو رہی ہیں، تو دوسرے کے لیے برا سوچ رہا ہے، تو رب تو ظاہر سی بات ہے برے کو تھوڑے دیتا ہے، وہ تو اچھے انسان کو عطا فرماتا ہے نا۔ جو اچھے گمان رکھتے ہیں وہ تیرے لیے بد دعائیں نہیں کرتا، تو اس کے لیے بد دعائیں کر رہا ہے، تو اس کے لیے برا سوچ رہا ہے، تو رب اسے بلندیاں عطا فرما رہا ہے، وہ خود بخود بلندیوں پہ جا رہا ہے، اور تو ہے کہ یہاں پر بیٹھ کر کے حسد و بغض میں خود ہی جلا جا رہا ہے، خود ہی مرا جا رہا ہے یہاں پر۔ پھر کہتا کہ سکون نہیں ملتا ہمیں۔ بھائی سکون کہاں سے ملے گا؟ سکون تو جب ملے گا نا جب تو اپنے دوسرے مومن بھائی کو سکون دے گا۔ جب ہم کسی کو سکون پہنچائے،
تب تو ہمیں سکون ملے گا نا. ہم اپنے سکون کی دعائیں کرتے رہے, بیچارہ دوسرا مومن بھائی ہمارا پریشان رہے, تو کہاں سے سکون ملنے والا. رب سکون اس وقت عطا فرماتا ہے کہ جب اپنا تم سکون نہ دیکھ کر کے دوسرے کے سکون کو, اس کو سمجھو اور دوسرے کو تسلیاں دو. پریشان حال کی پریشانیوں کو تم سمجھو, اس کی پریشانیوں کو دور کرو. غریب ہے, اس کی غریبی دور کرنے کی تم سوچو, اور اس کی غریبی کو اگر تم دور کر دو, خدا تمہیں اس سے زیادہ امیر بنا دے گا. سبحان اللہ. لیکن یہ سب ہوگا کب؟ یہ سب جب ہوگا جب ہمارے نیک اعمال, ہماری نیک ارادے, ہمارے ایک دوسرے کے لیے بھائی چارگی صحیح معنوں میں ہوگی, تبھی رب کائنات ہمیں بلندیاں دے سکتا ہے. ورنہ ہم صرف اور اپنے آپ میں خود جلے مرے جاتے ہیں. حقیقت تو یہ ہے, ہم خود اپنے آپ میں جلے مرے جاتے ہیں بھائی. ہم دوسرے کے لیے سوچتے ہیں, دوسرے کے بارے میں ہم باتیں کرتے ضرور ہیں کہ یار وہ ایسا ضرور کرتے ہیں, لیکن حقیقت معنوں میں وہ سکون کی کھا رہا ہے, وہ چین و سکون سے سو بھی رہا ہے, لیکن ہم خود ہی مرے جا رہے ہیں. کبھی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر کے یہ ہم سوچیں کہ مولا ہمارے مومن بھائی کو تو صحیح سالم اور انہیں صحت و تندرستی عطا فرما, جو پریشان حال ہے انہیں پریشانیاں ان کی دور فرما. کبھی رات کے وقت میں یہ دعائیں کر کے سویا کرو, تمہیں رب خوشیاں عطا فرمائے گا. تم رات کے وقت میں جب سویا کرو تو دعائیں کیا کرو, مولا میرا پڑوسی اگر پریشان ہے تو اس کی پریشانیاں ختم کر دے. مولا اپنے مت دیکھو کہ میرے گھر میں کیا ہے, دوسروں کے بارے میں زیادہ سوچو تو رب تمہیں ساری پریشانیاں دوسروں کے حق میں تمہاری سب ختم فرما دے گا. کہے گا رب کائنات دیکھ رہا نا کہ بندہ مطلب خود تو پریشان ہے, لیکن اسے اپنی پریشانیاں نہیں دکھ رہی, لیکن یہ پھر بھی دوسروں کے بارے میں سوچ رہا ہے, تو رب کائنات دوسرے کے صدقے میں اسے بلندی عطا فرمائے. حقیقت تو یہ ہے, رب کے معاملات ہی کچھ ایسے ہیں. تو اس لیے ان ساری باتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے. بغض و حسد, جھوٹ, کینہ, غیبت, چغل خوری, ان ساری باتوں سے بچنا چاہیے. کوشش یہی کرنا چاہیے مولا ہمیں ان ساری باتوں سے محفوظ فرما دے, اور رب کائنات اور انشاءاللہ ہمیں ضرور محفوظ فرمائے گا. ایک آخری چھوٹی سی حدیث پاک سن لیں. دارمی نے مستند الفروس میں معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد ایمان کو ایسا بگاڑتا ہے جس طرح ایلوا شہد کو بگاڑتا ہے. ایک ایلوا ایک درخت, ایک پھل ہوتا ہے جو اگر شہد میں ڈال دیا جائے تو بالکل پورے شہد کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. اسی طریقے سے حسد انسان کے ایمان کو بھی برباد کر کے رکھ دیتا ہے. جب حسد انسان کو ظاہر سی بات ہو جاتا ہے تب پھر وہ کہیں کا نہیں رہتا. اس لیے بچنا چاہیے حسد سے. اگر کوئی آپ کے سامنے کوئی ایسی باتیں بھی کرتا ہے, اسے تلقین کرو, اسے تاکید کرو کہ کیوں بھائی تم دوسرے کے لیے ایسا سوچتے ہو, تم اپنے نیکیوں کو برباد کر رہے ہو, اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہو. حقیقت تو یہ ہے. آپ نے دیکھا اس کی ایک زندہ مثال یوں لیجیے, کسی سامنے بھائی دکان, آمنے سامنے دو دکانیں ہوں, دو بھائی کی ہی کیوں نہ ہوں, سامنے والے کی اچھی دکان چل رہی ہے, یہ بیٹھے بیچارے حسد کر رہے ہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ تو اس کی اتنی دکان چلا رہا ہے, میرے پاس کوئی بھی نہیں آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ میرے پاس بھیج دے, اس کی مطلب جو ہے تھوڑی کم ہو جائے بکری. نہیں, یہاں تم یہ سوچ رہے ہیں بیٹھے اس لیے تمہارے پاس کوئی نہیں آ رہا ہے, یہی تم تھوڑی سی اور دعائیں اس میں بڑھا دیتے, مولا اس کے پاس اتنے گراہک آ رہا اور ترقی عطا فرما دے, پھر دیکھ تیرے یہاں بھی لائن لگنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن یہ ہوتا نہیں ہے نا, تو کہاں سے ہوگی برکتیں بھائی؟ جس دن سے یہ ہو جائے, ہم دوسروں کے لیے بہتر جاننے لگ جائیں, تو قسم خدا کی اللہ رب اس دن سے ہی تمہارے گھروں میں, تمہاری کمائیوں میں, تمہاری زندگیوں میں برکتیں عطا فرما دے گا. ہم اپنے آپ کو کبھی مطلب اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہنا یا اپنے آپ کو عالم کہنا, حقیقت معنوں میں تو رونا آتا ہے. عالم تو وہ تھے جو گزر گئے, یہ جو کتابیں لکھ کر چلے گئے. حقیقت معنوں میں ہم تو کچھ نہیں ہیں, نکمے کمینے ہیں. جو رب ہم سے اتنا کام لے رہا ہے یہ اس کا احسان عظیم ہے, لاکھ لاکھ احسان عظیم ہے کہ رب کائنات نے ہمیں اس قابل بنایا کہ وہ ہم سے جو اتنا کام لے رہا ہے. ورنہ ہم اتنے بھی نکمے اور کمینے ہیں کہ ہم اس کی اتنی بھی عبادت کے لائق نہیں, صحیح معلوم اس کی جو ہے اس کام کے لائق نہیں ہیں. اتنے کمینے ہیں, اپنے آپ کو بڑا مطلب عجیب لگتا ہے. حقیقت تو یہ ہے. محفوظ فرمائے رب کائنات, ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.
ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب کے صدقے میں رب کائنات ہم سب کو شریعت مطہرہ کا پابند بنائے۔ مولا اپنے حبیب کے صدقے میں رب کائنات ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مولا مغفرت فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق ونور محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد۔